السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان چار کلمات کو پڑھتا ہے؟ أحدهما بخير أعبدون وقتلوا۔ جزاک اللہ۔ اب پہلے سوال پہ آتے ہیں۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ فراغ۔ وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون جزاک اللہ۔ اب دوسرے سوال پہ چلتے ہیں۔ ملعونین أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا فراغ تقتیلا۔ ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ فراغ اب کم۔ وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ اینما یوجہ لا یأتی فراغ أينما يوجه لا يأتي بخير۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان چار کلمات کو ایک بار پڑھ لیتا ہے؟ حسنة هذه الموت بروج۔ جزاک اللہ۔ اب سوال پہ چلتے ہیں۔ اینما تکونوا یدرککم فراغ أينما تكونوا يدرككم الموت۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي فراغ مُشَيَّدَةٍ۔ ولو كنتم في بروج مشيدة۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ فراغ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ جی شکریہ، بہت خوب، جزاک اللہ۔ تو چلیے اب آخری سوال پہ چلتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا فراغ مِنْ عِنْدِكَ۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے ایک بار ان تصویروں کو مکمل کرتے ہیں۔ ثومها عدسها بصلها باقلها كسائها۔ جزاک اللہ۔ عینین لسانن شفتین رأس ید۔ جزاک اللہ۔ عصر تمر الطير هدينا نجدين۔ جزاک اللہ۔ حديقة سوق مدرسة مكتبة۔ جزاک اللہ۔ غرفة مطبخ ملعب شارع۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ادوات الاستفہام میں ہم من، ما اور ماذا کے بارے میں جانیں گے، یعنی جو انٹروگیٹو ٹولز کا سلسلہ جاری ہے آج ہم اس میں دیکھیں گے من، ما اور ماذا کا کیا استعمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ادوات الاستفہام کا سلسلہ جاری ہے۔ استفہام ہوتا ہے طلب کرنا فہم کی یا معرفت کی کسی چیز کی، کن کو یوز کرتے ہوئے، کچھ خاص ادوات کو، کچھ خاص ٹولز کو جن کو ہم کہتے ہیں ادوات الاستفہام۔ تو اس کا سٹرکچر کیا ہے؟ ایک ادوات الاستفہام ہوتا ہے، ایک جملہ ہوتا ہے، اور لاسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ علامت الاستفہام۔ ہم نے جانا کس کے میجر دو ٹائپس ہیں، حروف الاستفہام اور اسماء الاستفہام۔ حروف الاستفہام یعنی وہ حروف ہیں اور حل، اور اسماء استفہام کافی ہیں، جیسے یہاں پر مثال کے طور پر ماذا، این، کیف۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ابھی تک ہم نے کیا کیا؟ این، متی، ایانا، من این، الی این، این کان۔ این مکان کے لیے لگتا ہے، کہاں، این کہاں، متا کب، ایانا یہ بھی کب کے لیے، اور ہم نے دیکھا کہ متا اور ایانا میں
کیا ڈفرنس ہے. پھر ہم نے دیکھا من آئینہ کہاں سے، الا آئینہ کہاں کو، آئینہ کانا کہاں تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا آئینہ اور ماں کو مل کر ایک الگ ہی میننگ آتا ہے، ویر ایور، اینی ویئر، جہاں کہیں، کہیں بھی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اگر اس کو تھوڑا سا علیحدہ بھی کر دیا جائے تو میننگ ایسا ہی رہتا ہے لیکن چینج بھی ہوتا ہے، تاکید آتی ہے، بلاغت آتی ہے. تو آئیے ایک بار آئینہ کی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں. أين مدرس؟ المدرس في الغرفة. أين شجرة؟ الشجرة على الأرض. أين نجم؟ النجم في السماء. أين كتاب؟ الكتاب على المكتب. أين قلم؟ القلم على الكرسي. بارک اللہ لکما. أين جمل؟ الجمل فوق الأرض. أين طالبة؟ هي في المدرسة. أين مفتاح؟ المفتاح على الكرسي. أين سيارة؟ السيارة فوق الأرض. أين السرير؟ السرير في البيت. جزاکم اللہ خیر. أين طبيبة؟ الطبيبة في البيت. أين بيت؟ البيت على الأرض. أين مدرسة؟ المدرسة في المدينة. أين كرسي؟ الكرسي في المدرسة. أين مسجد؟ المسجد في البلد. جزاکم اللہ خیر. تو چلیے اب دو مائکس آن ہوں گی. أين زينب؟ هي في الحديقة. أين حارس؟ هو في السوق. أين طالب؟ هو في المدرسة. أين فاطمة؟ هي في المكتبة. جزاکم اللہ خیر. أين چلیے أحمد؟ هو في الغرفة. أين حارس؟ هو في المطبخ. أين محمد؟ هو في الملعب. أين فاطمة؟ هي في الشارع. جزاکم اللہ خیر. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ادوات الاستفہام کا سلسلہ جاری ہے. آج ہم اس میں من، ما اور مادہ کے بارے میں جانیں گے. سب سے پہلے جان لیجئے من اور ما کا ایک ریلیونس ہے آپس میں. من اور ما پوچھنے کے لیے لگتے ہیں، سوال کرنے کے لیے لگتے ہیں، کسی مفرد کے لیے، جمع کے لیے. لیکن فرق کیا ہے؟ من کو عاقل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ما کو غیر عاقل کے لیے. یعنی من کو ہم غیر عاقل کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اور آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ہے کہ غیر عاقل میں انسان، جن اور فرشتوں کو چھوڑ کر ساری چیزیں آ جاتی ہے. تو یعنی انسان کو دائماً پوچھنے کے لیے کہ آپ کون ہیں، وہ کون ہے، اس میں ہم ما استعمال نہیں کریں گے، ہم من استعمال کریں گے. وہ کون ہے، یہ کون ہے. تو اس کا جو انگلش ایکویلنٹ ہے وہ ہے ہو، کون ہے. اور ما چیزوں کے لیے، ہم چیز کے لیے یہ نہیں کہتے ہیں یہ کون ہے، ہم کیا کہتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. یہ کیا تو ہماری نالج کا بیسک ہے. ما هذا، ما هذه، ما ذلك، ما تلك. اور یاد کیا رکھنا ہے، یہ فعل کے ساتھ بھی لگتا ہے اور اسم کے ساتھ بھی لگتا ہے. اس کا ترجمہ what یعنی کیا سے ہوتا ہے. تو پہلی چیز ہم نے دیکھی کہ من غیر عاقل کے لیے نہیں لگتا اور ما غیر عاقل کے لیے لگتا ہے، چاہے اسم ہو یا فعل ہو. اب ہم دیکھیں گے کہ ما اور مادہ میں کیا فرق ہے. تو آپ نے یہاں پر نوٹ کر لیا ہوگا ما اور مادہ دونوں میں what یعنی کیا کا مفہوم پایا جاتا ہے. دونوں غیر عاقل کے لیے لگتے ہیں. لیکن اس میں فرق کیا ہے کہ مادہ فقط فعل کے ساتھ لگتا ہے، فقط فعل کے ساتھ لگتا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ما اور ماذا کی یوسیج کتنی ڈیفرنٹ ہے. یعنی ما سے مثال کے طور پر ہم کہیں گے یہ کیا ہے، یا ہم کہیں گے یہ کام کس نے کیا، کھایا کس نے. اب اگر ہم نے کہنا ہے کھایا کیا، پیا کیا، کیا کھایا، کیا پیا، اس مائنیوٹ فرق کو ہم ایکسپیرینس سے خود سمجھیں گے. پہلا جو میجر پوائنٹ ہمارے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ من عاقل کے لیے لگتا ہے اور ما غیر عاقل کے لیے لگتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ما کو ڈیفرنٹ طریقوں سے استعمال کر کے ہم عاقل کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں ما اسمک،
آپ کا نام کیا ہے؟ ماں محنتوں کا، آپ کا پروفیشن کیا ہے؟ لیکن من سے ہم اشارتاً پوچھتے ہیں وہ صاحب کون ہے، آپ صاحب کون ہے؟ اس کے اس ڈفرنس کو ہم یوسیج سے ہی سمجھیں گے. تو آئیے ایک پریکٹس کرتے ہیں. من هذا هذا مدرس. من هذه هذه طالبة. ما هذا هذا جمل. ما هذه هذه ناقة. من هذان هذان مدرسان. من هذان هاتان طالبتان. ما هذان هذان جملان. ما هذان هاتان ناقتان. جی بہت خوب، جزاکم اللہ خیر. من هؤلاء هؤلاء مدرسون. من هؤلاء هؤلاء طالبات. ما هذه هذه جمال. ما هذه هذه ناقات. جزاکم اللہ خیر. ما هذا هذا مفتاح. ما هذا هذا بيت. ما هذا هذا نجم. ما هذا هذا قلم. جی شکریہ، جزاکم اللہ خیر. ما هذان هذان مفتاحان ما هذان هذان بيتان ما هذان هذان نجمان ما هذان هذان كلمان جزاکم اللہ خیر. ما هذه هذه مفاتيح. ما هذه هذه بيوت. ما هذه هذه نجوم. ما هذه هذه أقلام. جزاکم اللہ خیر. من هذا هذا طبيب. ما هذا هذا كتاب. من هذا هذا مدرس. من هذا هذا طالب. ما هذا هذا بيت. ما هذا هذا مكتب. من هذا هذا مهندس. جزاکم اللہ خیر. من هذه هذه طبيبة. ما هذا هذا قميص. من هذه هذه مدرسة. من هذه هذه طالبة. ما هذا هذا مسجد. ما هذا هذا جبال. من هذه هذه مهندسة. جزاکم اللہ خیر. اب آئیے قرآن کریم سے کچھ مثالوں سے آج کے ادوات الاستفہام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے سورہ نمبر 6 کی آیت 46 میں دیکھیں. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ. قُلْ آپ کہہ دیجئے، أَرَأَيْتُمْ بھلا تم دیکھو، ان اخذ اللہ اگر کھینچ لے چھین لے اللہ سمعکم تمہاری سماعت و ابصارکم اور تمہاری آنکھوں کی بینائی و ختم علی قلوبکم اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر. من الہ غیر اللہ کون ہے معبود غیر اللہ اللہ کے سوا یاتیکم بھی جو تمہیں یہ واپس عطا کر لے جو تمہیں یہ عطا کر لے. انظر دیکھو بلا کیف نصرف الآیات کیسے مختلف پہلوؤں سے پھیر کر مختلف طریقوں سے نصرف الآیات پیش کرتا ہے. ثم ہم یصدفون پھر بھی وہ اعراض کر رہے ہیں. سورہ نمبر 36 کی آیت 52 میں دیکھیں. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قولو وہ کہیں گے یا ویلنا ہے ہماری بدبختی. من بعثنا من مرقدنا من کس نے کون ہے جو جس نے ہمیں اٹھایا ہماری آرام کی جگہوں سے ہماری قبروں سے ہماری خوابگاہوں سے. هذا ما وعد الرحمن هذا یہ ما وعد الرحمن جو وعدہ کیا تھا رحمان نے. وصدق المرسلون
اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ سورہ نمبر 20 کی آیت 17 میں دیکھیں، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى، وما اور کیا ہے وہ تمہارے دائنے میں یا موسیٰ، یعنی اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ سورہ نمبر 21 کی آیت 52 میں دیکھیں، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب اس نے کہا اپنے ابا جان سے اور اپنی قوم سے، مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِفُونَ، مَا هَذِهِ التَّمَاثِيل، یہ مورتیاں کیا ہے؟ کیا ہے یہ مورتیاں؟ التی جو، انتم تم ہو، لہا ان کی، عاقفون پوجا پاٹ کرتے، جمے بیٹھے ہو۔ سورہ نمبر 82 کی آیت 17 میں دیکھیں، وما ادراک ما یوم الدین، وما ادراک اور تم کیا جانو، ما یوم الدین کہ کیا ہے وہ یوم الدین، وہ جزا کا دن کیا ہے، اور تم کیا جانو وہ جزا کا دن کیا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں اور ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ استفہام سے لازماً سوال ہی نہیں بلکہ حسر پیدا کرنا بھی ہوتا ہے، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے، وہ جزا اور سزا کا دن کیا ہے۔ سورہ نمبر 37 کی آیت 85 میں دیکھیں، اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، تو ماذا کے بعد فعل آیا ہے، فی الحال ترجمے پہ جاتے ہیں۔ اذ قال، یاد کرو جب اس نے کہا، لأبیہ اپنے ابا سے، وقومہ اور اپنی قوم سے، ماذا تعبدون تم کس کی پرستش کرتے ہو، ماذا تعبدون تم کس کی پرستش کرتے ہو۔ سورہ نمبر 31 کی آیت 11 میں دیکھیں، هذا خلق اللہ فأرونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین، ہذا خلق اللہ، یہ تو اللہ کی تخلیق ہے، فَأَرُونِي پس تم مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ اس کو چھوڑ کر کیا بنایا ہے لوگوں نے، اللہ کے سوا کس نے کیا پیدا کیا ہے، بل الظالمون فی ضلال مبین بلکہ یہ ظالم جو ہے ایک واضح صریح گمراہی میں مبتلا ہے۔ سورہ نمبر 5 کی آیت 109 میں دیکھیں، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، یوم یجمع اللہ جس دن اللہ جمع کرے گا، الرسل رسولوں کو، فیقول پس کہے گا، ماذا اجبتم کیا تمہیں جواب ملا، قالوا لا علم لنا وہ کہیں گے ہمارے پاس علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب بے شک آپ غیب کا علم رکھنے والے ہیں، بے شک آپ ہی غیب کا علم رکھنے والے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا مادہ فعل کے ساتھ، مادہ فعل کے ساتھ، مادہ فعل کے ساتھ۔ اب آئیے آخر پر ایک حدیث کا ایک حصہ ہے جو کہ سنن ابی داود میں 4753 کے سیریل پہ ہے، اس کا ایک سینٹرل پیس ہم نے لیا ہے، قول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ اور آئیں گے اس کے پاس 2 ملائک، فَيُجْلِسَانِهِ وہ اسے بٹھائیں گے، فَيَقُولَانِ تو وہ دونوں پوچھیں گے، لہو اس سے کیا پوچھیں گے، من ربک یعنی یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر میں کیا ہوگا، پہلا سوال کیا ہوگا، من ربک تمہارا رب کون ہے، فیقول تو وہ کہے گا، ربی اللہ میرا رب، ربی یہ اللہ میرا رب اللہ ہے، فیقولان لہو پھر وہ اس سے پوچھیں گے، ما دینک تمہارا دین کیا ہے، پہلے کہا من ربک پھر کیا کہا، ما دینک، فیقول تو وہ کہے گا، دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے، فیقولان پس وہ 2 کہیں گے لہو اس سے، ما هذا الرجل الذی بعث فیکم یہ شخص کون ہے جسے تمہاری طرف مبعوث کیا گیا، قال فیقول
پس وہ کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. فیقولان، پس وہ کہیں گے وما یدریک، آپ کو یہ کیسے پتا چلا؟ وما یدریک، فیقول، وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، فآمنت بہ، میں نے اس پر ایمان لایا، وصدقت، اور اسے صحیح مانا. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ادوات الاستفہام میں ہم نے من، ما اور ماذا کے بارے میں سیکھا. من عاقل کے لیے لگتا ہے اور ما غیر عاقل کے لیے لگتا ہے. ماذا دائماً فعل کے ساتھ لگتا ہے. اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.